مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کے بارے میں، جماعت کے بارے میں بیان فرمایا۔ مگر آج جو حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ گھر میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کے بارے میں میں حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سنن نسائی شریف یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھے، سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے یا نوافل ہے، تہجد ہے یا وتر ہے، یہ باقی نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے، یعنی فرض نماز ادا کر لے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے۔ اپنے گھر کے لیے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے۔ فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اپنی امت کی بہتری چاہتے ہیں۔ حضور چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کے گھروں پر بھی اللہ کی رحمت ہو، وہاں بھی برکت کا نزول ہو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کردہ حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، حضور نے دونوں گھروں کے بارے میں بیان کیا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، استغفار کی تسبیحات کی جاتی ہے اور دیگر تسبیحات کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وہ گھر زندوں کی طرح ہے۔ اور جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں ذکر نہیں ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے، جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہوتی، وہ گھر مردہ کی مثال ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے، سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوشخصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جو نماز گھر میں ادا جو میں نماز اپنے گھر میں ادا کروں یا جو نماز میں مسجد میں ادا کروں، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ ایک نماز اگر میں گھر میں ادا کرتا ہوں اور ایک مسجد میں ادا کرتا ہوں، حضور گھر والی نماز افضل ہے یا مسجد والی نماز افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ حضور فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ اب جنہوں نے دیکھا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جانتے ہیں حضور کا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے۔ مسجد کے ساتھ حضور کا در دولت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، پھر بھی مجھے فرض نماز کے علاوہ
دیگر نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ فرض نماز کے علاوہ حضور نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض نماز میں مسجد میں آ کر ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر نمازیں جو ہیں وہ گھر میں ادا کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے، تہجد کی نماز بھی گھر میں ادا کرنی چاہیے، فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں آنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر نمازیں جو ہیں ان کے نوافل، ان کی سنتیں گھروں میں ادا کریں۔ ہم مسجد میں کیوں نماز ادا کرتے ہیں؟ یعنی فرائض کے بعد سنتیں مسجد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یار گھر میں اگر گئے نا گھر کی طرف تو ممکن ہم لیٹ ہو جائیں گے، ممکن ہے ہم سے نماز ہی چھوٹ جائیں، سنتیں نہ پڑھیں۔ دیکھیں آپ جمعہ کی نماز کے وقت بہت سے لوگ ہیں جو سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جمعے کے جب 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں، یعنی وہ سنتیں جنہیں چھوڑنا گناہ ہے، 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 4 کے بعد 2 اور سنتیں موقدہ ہیں۔ جمعے کی 10 سنتیں ہیں، 4 سنتیں جو ہیں وہ جمعے کے فرضوں سے پہلے ہیں، اور 6 سنتیں فرضوں کے بعد ہیں، ان کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ لوگ فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور ایسے بھاگتے ہیں کہ کئی تو دعا بھی نہیں مانگنا پسند کرتے، ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کی جیب کاٹ کے بھاگ رہے ہیں، یعنی نماز کے بعد دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ سنتیں تو کیا پڑھنی ہیں؟ بہرحال حسن ظن یہی رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کر پڑھتے ہو، مگر جس کنڈیشن سے وہ جاتے ہیں ہمیں تو نہیں لگتا۔ تو یہی اگر نماز پڑھیں تو فرض نماز، جمعہ کی فرض نماز کے بعد اکثر لوگ صرف 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، 4 سنتیں موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقہ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز، فرض نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور سنتیں اور نوافل اور وتر ان میں وہ نماز افضل ہے جو گھر میں ادا کی جائے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔